بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محبوب عوام حضرت مولانا محمد اویس عاجز صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اویس عاجز صاحب۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وآفہ الذنب وقابل التوب وشدید العقاب لہ القوۃ جمیعا وہو الشدید العذاب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ معمولی سی کو کھولیں، آواز سادہ تیز کریں تھوڑی سی، معمولی سی کو کھول دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، وہ میرا اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت کا منقہ حاصل ہوا، علی کو شجاعت ملی، بلکہ 1,44,000 کم و پیش صحابہ کرام کو رب کی جنت ملی۔ اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ، بولیے ماشاءاللہ پیارے پیغمبر پر درود پاک پڑھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیغمبر دو عالم پر، اس پیغمبر ذیشان پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا یہ ہمارا عظیم الشان فقید المثال بابرکت تبلیغی و اصلاحی پروگرام، جس کے اندر تمام احباب بڑی محبت سے تشریف فرما ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا، محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، اللہ یہ نوجوان ساتھی، اس مرکز کے خطیب و امام، نمازی، بچے، بزرگ، نوجوان، میں سب کے لیے مشترکہ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور اس کے بعد اللہ جو لوگ اتنی پیاری مجلسوں کو سجاتے ہیں، قاری صاحب کا نام کیا جنہوں نے پروگرام کروایا؟
मोहतरम भाई कारी उस्मान हाफिज़हुल्लाह ताला, इनके दीगर उफ़ाक़ा, अल्लाह करीम तमाम अहबाब की मेहनतें, कोशिशें, काविशें अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और दुआ करें कि अल्लाह करीम मुझे हक़ और सच को बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उसके बाद अल्लाह करीम सबसे पहले मुझे और उसके बाद अल्लाह करीम आपको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए इंशाअल्लाह रहमान। मेरे बाद शार इस्लाम, शार इनक़िलाब जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना जावेद कसूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आप अहबाब से महवे गुफ्तगू होंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपका मस्जिद में एक एक मिनट बैठना, एक एक घड़ी बैठना, एक एक लम्हा बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मैंने आज आप अहबाब के सामने इंशाअल्लाह मैं ज़हन के अंदर कोई और उन्वान लेकर के आया था कि इस्लाही बयान हो जाए, लेकिन मुझे कसूरी साहब फरमाने लगे कि आज के प्रोग्राम के अंदर आपने अज़मत सहाबा को बयान करना है, शान सहाबा को बयान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत सहाबा, शान सहाबा, रिफ़ात सहाबा, बुलंदी सहाबा, मुकाम सहाबा, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्पेशलिस्ट मौजू है। तो इंशाअल्लाह आप अहबाब के सामने इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर चंद मारूज़ात रखना चाहता हूँ इंतहाई मुख्तसर से वक़्त के अंदर इंशाअल्लाह, क्योंकि इशा की नमाज तक इस प्रोग्राम को क्लोज भी करना है। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह शार इनक़िलाब मौलाना जावेद कसूरी हाफिज़हुल्लाह ताला का बड़ा जानदार शानदार खिताब होना है। इंशाअल्लाह आप अहबाब मुकम्मल प्रोग्राम सुन के जाएंगे ना इंशाअल्लाह, बोलिए माशाअल्लाह, सुन के जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मेहनतें कबूल फरमाए। मुझे याद आए शहीद मिल्लत हज़रत अल्लामा शहीद राहिमहुल्लाह, वो फरमाया करते थे तकरीर खतीब खुद नहीं करता बल्कि सामने वाला मजमा करवाता है। और एक बात बड़े प्यार से किया करते थे, फरमाया करते थे आधी तकरीर खतीब करता है और आधी तकरीर अवाम करवाती है। माशाअल्लाह हम तो रोज स्टेजों पर बोलने वाले बंदे हैं, लेकिन आज आपकी मोहब्बत चेक करनी है कि आप किस वलवले और शौक और जज्बे के साथ माशाअल्लाह तशरीफ लेकर के आए हैं। इंशाअल्लाह आप मेरे साथ आधी तकरीर करेंगे ना इंशाअल्लाह, बोल के बताइए करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। आइए जरा अब तवज्जो कीजिए, पहले ये समझ लीजिए कि सहाबी किसे कहते हैं, सहाबी की तारीफ क्या है, सहाबी किसे कहा जाता है, सहाबी की डेफिनेशन क्या है, सहाबी की तारीफ क्या है। सहाबी उसे कहते हैं जिसने प्यारे पैगंबर का चेहरा देखा हो, सहाबी उसे कहते हैं जिसने प्यारे पैगंबर का दीदार किया हो, सहाबी उसे कहते हैं जिसने प्यारे पैगंबर के साथ मुलाकात की हो, सहाबी उसे कहते हैं जिसने प्यारे पैगंबर के साथ दीन के मामले के अंदर सारी जिंदगी ईमान की हालत में गुजारी हो, जब मौत का पैगाम आए तो ईमान की हालत में आए, उसे सहाबी कहते हैं। इसलिए मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, अगर कोई मेहनत करे वो मेहनत करके खतीब बन जाएगा, अगर कोई मेहनत करे वो मेहनत करके अदीब बन जाएगा, अगर कोई मेहनत करे वो मेहनत करके मुकर्रर बन जाएगा, अगर कोई मेहनत करे वो मेहनत करके अलामा बन जाएगा, अगर कोई मेहनत करे वो मेहनत करके फहामा बन जाएगा, अगर कोई मेहनत करे वो मेहनत करके आबिद बन जाएगा, जाहिद बन जाएगा, कारी बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, वली बन जाएगा, इमाम बन जाएगा, मुकर्रर बन जाएगा, खतीब बन जाएगा, वाइज बन जाएगा। लेकिन मेरी मोहब्बत सुनिए, मेरी अकीदत सुनिए, मेरी मवद्दत सुनिए, कोई शख्स मेहनत करके ईमानदारी के साथ बोल करके जवाब देना है, कोई शख्स मेहनत करके सहाबी बन सकता नहीं बन सकता है। क्यों कि सहाबी उसे कहते हैं जिसने प्यारे पैगंबर का दीदार किया हो, आपसे मुलाकात की हो, ईमान की हालत में देखा हो, और कौन सा चेहरा देखा हो जिसके बारे में हजरत हसन बोल उठे कमाल दर्जे
درجے کی بات کی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں مہار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یار سبحان اللہ، تو کو اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے اب ذرا توجہ کیجئے، غور فرما لیجئے، صحابہ کرام کی عظمت کے کیا کہنے، صحابہ کے مقام کے کیا کہنے۔ میں اصحاب پیغمبر کے بارے میں کہا کرتا ہوں وہ آغوش نبوت کی پبردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے ساری دنیا مہک اٹھی، جن کے سینے پر انوار رسالت براہ راست اترے، جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کے اندر کیا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، بڑی محبت سے صحابہ کی عظمت کو سنانے لگا ہوں، کبھی یاد کرو گے، توجہ کیجئے گا۔ انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آئیے آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، آپ نے توجہ شریف جب آپ میری طرف رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے دیجئے، آپ میری طرف توجہ رکھیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر کیا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی ہوں، مجھے کہنے دیجئے، میں ترجمہ یوں کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعد سے راضی، میں سعید سے راضی، میں حسن سے راضی، میں حسین سے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی ہوں۔ اور دیکھیے اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے۔ دیکھیے گا اللہ کی جس کو رضا مل جائے اس کا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کی رضا مل جائے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بندہ کامران ہو جاتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ سنیے گا، دیکھیے گا اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، یہ سارے نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کر بھی دی، اللہ کہیں گے آؤ جنتیوں، آج میں نے تمہیں ایک انعام دینا ہے، آج میں نے تمہیں ایک تحفہ دینا ہے، آج میں نے تجھے ایک گفٹ دینا ہے۔ اللہ جی وہ انعام کیا ہے، اللہ جی وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا، جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے اللہ نے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے ابو بکر میں تیرے سے راضی، اے عمر میں تیرے سے راضی، اے عثمان میں تیرے سے راضی، اے علی میں تیرے سے راضی، اے طلحہ میں تیرے سے راضی، اے زبیر میں تیرے سے راضی۔ اللہ رب العالمین نے جو تیرے اور میرے لیے آخری انعام جنت میں جانے کے بعد تیار کیا ہے، صحابہ کا مقام یہ ہے، صحابہ کی بلندی یہ ہے، صحابہ کی رفعت یہ ہے، صحابہ کا مقام یہ ہے۔ صحابہ کی زندگی کے اندر اللہ اپنے قرآن کے اندر اعلان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی ہوں، تم میرے سے راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔
آئیے ایک اور آیت مبارکہ پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان علی کا ہے، معاویہ کا ہے۔ لیکن آئیے میں نے کہا اللہ صحابہ کا ایمان تو بڑا بلند تھا، اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، جب میں تیرے صحابہ میں سے ایک جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے صحابی جناب بلال کو دیکھتا ہوں، میں اس کا ایمان دیکھتا ہوں، میری سوچ دھنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تیرے صحابہ کا ایمان تو بڑا اعلیٰ تھا، اللہ جب میں تیرا بلال دیکھتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے آج اللہ کا نام لینا اسٹیج پر چڑھ کر کے اللہ کا نام لینا بڑا آسان ہے، ممبر پر چڑھ کر کے اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ کی ربوبیت کو بیان کرنا، اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا اللہ جی بڑا آسان ہے۔ اللہ آج کوئی اسٹیج پر چڑھ کر کے تیری توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ آج کو ممبر پر چڑھ کر کے تیری توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ چوک میں کوئی تیری توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ چرستے میں کوئی تیری توحید کو بیان کرتا ہے۔ اللہ جی یہ بڑی آسان سی بات ہے، لیکن اپنے ذہن کے اندر رائے کے رہنے والوں اپنے ذہن کے اندر یہ خیال لے کر کے آؤ، رائے کے رہنے والوں اپنے ذہن کے اندر یہ فکر لے کر کے آؤ، جب بلال کو تختے کولوں پر لٹایا گیا، جب بلال وہاں کہتا تھا احد 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 کی صدا کو بلند کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے بلال کو عظمت کیا دی ہے، بلال کو مقام کیا دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤں؟ جی جی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آذان دینا شروع ہو جا۔ بلال کہتے ہیں آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے آذان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال آج موقع بن گیا ہے، آج اللہ تجھے شان دینے لگا ہے، آج اللہ تجھے مقام دینے لگا ہے۔ اے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرنے آئے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ بلال زندہ باد۔ محترم بھائی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی مزہ سپیکر کا نہیں آ رہا، پتہ نہیں روز بولنے والے آپ، میں نہیں اب کہتا اپنی مرضی سے جیسی مرضی آواز کر دیں، چلنا صحیح چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طرح میں بولتا ہوں بولا نہیں جا رہا، آپ پہ تسی آپ سیٹنگ کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور فرما لیجئے، میں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے نا، آئیے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ تو اللہ کا قرآن تھا، تیرے اور میرے محبوبہ کا جناب محمد رسول اللہ۔ بولیے نبی پاک پر درود پڑھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کون سی زبان ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے اور میرے محبوبہ کا اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ آپ بھی نہیں بول رہے، لیکن میں آپ کو بلوانے کے لیے میں نے ایک گردان رکھی ہوئی ہے، جہاں پر کوئی نہیں نہ بولتا میں وہاں پر وہ گردان پڑھتا ہوں، پھر لوگ خود سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ گردان الحمدللہ میں نے پورے پاکستان کے اندر پڑھی ہے، صرف آپ کو بلوانے کے لیے یہاں پر پڑھنے لگا ہوں، عظمت مصطفیٰ کے حوالہ سے یہ گردان پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا عظمت مصطفیٰ بیان کریں گے، لیکن آپ کو تڑپانے کے لیے ایک میں گردان اپنے پیارے آقا کی عظمت میں پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے آقا
آقا کے بارے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی اعلیٰ، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی اعلیٰ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ، جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی اعلیٰ۔ میرے آقا کی جوانی اعلیٰ، میرے آقا کا لڑکپن اعلیٰ، میرے آقا کا اٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا بیٹھنا اعلیٰ، میرے آقا کا چلنا اعلیٰ، میرے آقا کا پھرنا اعلیٰ، میرے آقا کا نہانا اعلیٰ، میرے آقا کا دھونا اعلیٰ، میرے آقا کا کرینہ اعلیٰ، میرے آقا کا نگینہ اعلیٰ، میرے آقا کا پسینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کا مکہ اعلیٰ، میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ، میرے آقا کا عمر اعلیٰ، میرے آقا کا عثمان اعلیٰ، میرے آقا کا علی اعلیٰ، میرے آقا کا طلحہ اعلیٰ، میرے آقا کا زبیر اعلیٰ، میرے آقا کا سعد اعلیٰ، میرے آقا کا سعید اعلیٰ، میرے آقا کا حسن اعلیٰ، میرے آقا کا حسین اعلیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے آقا کی جماعت اعلیٰ، میرے آقا کی بنات اعلیٰ، میرے آقا کی ازواج اعلیٰ، میرے آقا کا رکوع اعلیٰ، میرے آقا کا سجدہ اعلیٰ، میرے آقا کے رخسار اعلیٰ، میرے آقا کی آنکھیں اعلیٰ، میرے آقا کی زلفیں اعلیٰ، میرے آقا کی پیشانی اعلیٰ، میرے آقا کے ہاتھ مبارک اعلیٰ، میرے آقا کا فلک پہ جانا اعلیٰ، میرے آقا کا فرش پہ آنا اعلیٰ۔ اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا ہے۔ آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے، اب میں اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ تیرے اور میرے محبوب آقا صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میرا کوئی ایک صحابی میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو۔ یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہوں، یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی، 80 سال کی، اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا، لیکن تیرے اور میرے محبوب آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو، زمین اور آسمان کے اراؤنڈ کو، زمین اور آسمان کے وائے کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو۔ آقا فرماتے ہیں پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، مجھے کہنے دیجئے تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرے نوافل ادا کرنا ایک جانب، تیرے سارے اعمال مل کر کے صحابہ کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر کا چہرہ پر انوار کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا نے صحابہ کرام کی عظمت کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن آج پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے، بہتان بازی کی جاتی ہے، صحابہ کرام کو برا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، صحابہ کو برا کہا جاتا ہے، لیکن وجہ پتہ یہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی پاک کے خاندان سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ حسن و حسین سے پیار نہیں کرتے تھے۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کیا صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آئیے ذرا اللہ کا قرآن پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے۔ ایک میں بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں راونڈ والوں، ایک سوال میں آپ سے کر دینا چاہتا ہوں، ایک سوال میرا آپ سے ہے، جو صحابہ نبی پاک کے وضو والے قطرے زمین پر نہ گرنے دیں، پیارے پیغمبر سے اتنا پیار کریں، آپ کی ذات کے ساتھ
ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ، آپ کے کردار کے ساتھ، آپ کے اخلاق کے ساتھ اتنا پیار کریں، وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے آقا اپنے نواسوں سے پیار کریں، میرے آقا اپنے اہل بیت سے پیار کریں، اور وہ میرے نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت سے پیار نہ کرے؟ جھوٹ بولتا ہے، بولنے والا غلط بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی یہ بات کہے کہ صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قصوری صاحب تشریف فرما ہے، پوچھے ان سے رحماء بینہم کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ رحماء بینہم کا مطلب یہ ہے ابو بکر علی سے پیار کرنے والے، علی ابو بکر سے پیار کرنے والے، ابو بکر حسن سے پیار کرنے والے، حسین عمر سے پیار کرنے والے۔ دو چار باتیں کر کے، دو چار مثالیں دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ قصوری صاحب کا بیان ہونے والا ہے، آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، آئیے ذرا غور فرما لیجئے۔ اگر کوئی بولتا ہے، کوئی بولنے والا صدیق کی صداقت پر بولتا ہے، بولنے والا عمر کی عدالت پر بولتا ہے، بولنے والا امیر معاویہ کی سیاست پر بولتا ہے، بولنے والا امی جی عائشہ کے دوپٹے پر بولتا ہے، آج ہم رائے کے اندر اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم فرقہ واریت پھیلانے نہیں آئے، محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، امن کے دائیں ہیں، امن کا پیغام لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن بات یاد رکھیے، ابو بکر کے بارے میں زبان درازیاں کی جائے اور کہا جائے ملک میں امن آ جائے، نہیں آ سکتا۔ عمر کی شان کے اندر گستاخی کی جائے اور کہا جائے ملک کے اندر انقلاب آ جائے، امن آ جائے، نہیں آ سکتا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کی تم عزت کرو، ہم تمہاری جوتی کو اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ سے تم پیار کرو، ہم تمہارے جوتوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تم صحابہ کے نوکر بن جاؤ، ہم تمہارے نوکر بن جائیں گے۔ تم صحابہ سے پیار کرو، ہم تم سے پیار کریں گے۔ تم صحابہ سے عقیدت کرو، جہاں پر تم پیر رکھو گے ہم تمہارے پیچھے ہوں گے۔ اور یہ میری محبت ہے، یہ میری عقیدت ہے صحابہ سے، یہ میرا پیار ہے صحابہ سے۔ میں یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ موت تو آنی ہے، کسی کو موت روڈ ایکسیڈنٹ میں آتی ہے، اللہ کسی کو موت ایسے بستر پر آ جاتی ہے۔ اللہ اگر موت دینا قاری عبد المتین اصغر جیسی اللہ موت عطا کر دینا، آپ کو شاید پتہ یا نہیں پتہ، آپ جانتے ہوں گے بیگم کوٹ کا چوک تھا، قاری عبد المتین اصغر صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب وفات پا گئے، میں نے کہا قاری صاحب تو اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن میری محبت سن، وہاں پر ہوا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں او جا فرشتے جلدی چلے جا، مجھے صحابہ کا ذکر کرنا عبد المتین کی زبان سے اتنا پسند آیا ہے، یہ صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے، میں اس کا تذکرہ پوری دنیا سے کروا دوں گا اور دنیا کو پیغام دے دوں گا، دنیا کو اعلان سنا دوں گا۔ جو صحابہ سے پیار کرے گا ہم اس کو اس دنیا میں چمکا دیں گے، اس دنیا کے اندر شان عطا کر دیں گے، محشر کے میدان میں بھی اس کو عظمت مل جائے گی۔ اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے علامہ شہید کی طرح، لیکن جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کو بلند کرتے رہیں گے، صحابہ کے دشمن کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بھائی نعرہ لگائے عظمت صحابہ کا، صرف ساروں نے بولنا، پتہ لگی عظمت صحابہ کا نعرہ لگایا، ایک بھائی لگانا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے۔ آج میں اس بات کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں، آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون صدیق ہے جس کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آقا
فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو جناب صدیق کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجتماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ اور جناب ابو بکر کی عظمت کے کیا کہنے، جن کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر میرے پر جس کسی نے احسان کیا ہے میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر میں تیری اس احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا۔ اللہ نے موقع دیا صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کریں گے، لیکن میں جو بات کر دینا چاہتا ہوں دیکھیے گا ابو بکر کس قدر نبی کے نواسوں سے پیار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابو بکر عصر کی نماز پڑھ کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، سامنے کیا منظر دیکھا، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ ابو بکر نے جناب حسن کو اپنی گود مبارک کے اندر اٹھایا ہے اور تاریخی جملہ بولا ہے فدا کا ابی و امی یا حسن، اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سبحان اللہ، ابو بکر کیسے نہ پیار کرتے جب میرے آقا فرمائیں الحسین منی وانا من حسین، آقا فرمائیں لوگوں میں حسین سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، حسین میرے سے پیار کرتا ہے۔ جب میرے آقا فرمائے الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آقا فرماتے ہیں یہ جو دونوں میرے نواسے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر کس طرح نہ پیار کرتے، ابو بکر کس طرح نہ عقیدت کرتے۔ ابو بکر نے حسن کو اٹھایا ہے اور کہا فدا کا ابی و امی یا حسن، اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ جناب حسن کے متھے سے بوسہ لیا ہے، سامنے سے جناب علی تشریف لے کر کے آئے، شیر خدا آئے رضی اللہ تعالی عنہ آئے، جناب ابو بکر نے پیار کا انداز بنایا۔ جناب ابو بکر فرماتے علی حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل تیرے ساتھ نہیں ملتی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تبسم آیا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو بکر کس طرح کی بات کرتے ہو، حسن بیٹا میرا ہے، میرے ساتھ شکل نہیں ملتی تو پھر کس کے ساتھ ملتی ہے؟ دیکھ محبت کا انداز، دیکھ پیار کا انداز۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں علی حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل اس کے نانے محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پیار نہیں عقیدت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ہم اس بات کو پڑھیں گے اللہ کا قرآن بولے گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے۔ مجھے یہاں پر یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، وہ اکثر نا اس بات کو لے کر کے فرمایا کرتے تھے، پہلے وہ بات سنیں، جناب حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ جناب حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ جناب حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ یہ بات کو لے کر کے نام علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کوئی تمہیں ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے، دوست کے نام پر ہی اپنے بچوں کے کوئی نام رکھتا ہے، جس سے پیار ہو اس کے نام پر ہی اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ جا مجھے بتا جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ کہنے پر مجبور ہو جائے گا ابو بکر نے پڑھایا ہے۔ جناب فاطمہ کے رخصتی کے وقت گواہ کون تھے؟ کہنے پر مجبور ہو جائے گا جناب ابو بکر تھے۔ پھر لڑائیاں کیوں ڈلواتا ہے، اختلاف کیوں کرواتا ہے؟ شرم کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ جب یہ آپس میں پیار کرنے والے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں دراڑے ڈالنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اختلاف کرنے والا؟ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے۔ ایک آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ صبح کا وقت ہونا ہے، آپ نے ساروں کو بتانا ہے انشاءاللہ کہ صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، بولیے صحابہ آپس میں پیار کرنے والے۔ ایک دلیل دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ میں نے پہلے آپ کو زور نہیں لگایا آپ نے ساتھ بولنا ہے، لیکن جب تک آپ اس بات میں میرے ساتھ نہیں نہ بولیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، کتنے؟ ایک کا نام محمد،
ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام عبداللہ۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی کتنے بچے؟ بولیے کتنے بچے؟ ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبد الرحمن ہے۔ محمد کو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، ان کا نام قاسم رکھا ہے۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، ان کا نام اسما رکھا ہے۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، ان کا نام ام فروا رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ ام فروا۔ ام فروا کون ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ اور اب دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا، جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر کا نکاح ام فروا کے ساتھ ہوا ہے۔ امام محمد باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ امام حسن عسکری کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، امام حسن عسکری کو، آخری بات ہے انشاءاللہ، امام حسن عسکری کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، اہل تشیع کے نزدیک ان کا نام امام محمد مہدی ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، امام محمد مہدی قرب قیامت آئیں گے، جو ان کے سب سے بڑے امام ہے، ان کا نام امام محمد مہدی ہے۔ امام مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد ہے، اور کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ اگر نہیں سمجھے، میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں۔ امام محمد مہدی کے ابو کا نام امام حسن عسکری ہے۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام، امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے۔ امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے۔ امام تقی کے ابو کا نام امام موسیٰ کا امام علی رضا ہے۔ امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے۔ امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے۔ ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے۔ اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ پیار نہ تھا، یہ عقیدت نہ تھی، یہ الفت نہ تھی، اور کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس لیے میں آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری الفت صحابہ، میرا چین صحابہ، میرا قرار صحابہ، میرا سکون صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے، صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو، فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے، عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے، حیدر قرار صحابہ، میری جان صحابہ، میرا مان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ۔ اس لیے کہہ دینا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی، تو لو دامن تھام صحابہ کا، صحابہ کے غلام بن جاؤ، اللہ تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اللہ عزت بھی دے گا، اللہ شہرت بھی دے گا، اللہ مقام بھی دے گا، اللہ مال بھی دے گا، لیکن صحابہ کے صحیح معنوں میں محب بن جاؤ۔ صرف ان سے ایسے پیار نہیں کرنا کہ صحابہ کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، جس طرح انہوں نے پیارے پیغمبر کی بات پر عمل کیا، سمعنا و اطعنا والی تفسیر بنے کہ پیارے پیغمبر کی بات کو پر ایسے عمل کر کے دکھایا جس طرح عمل کرنے کا حق تھا۔ اسی طرح میرے پیارے پیغمبر کی ایک ایک بات پر عمل کیجئے، صحابہ کرام سے ایسے پیار کیجئے جیسے صحابہ نے نبی پاک سے پیار کیا ہے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت، جناب حسنین کریمین کی محبت انشاءاللہ آپ کو جنت کے اندر لے جائے گی۔ جب صحیح عقیدہ ہوا اور نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوئی، بدعت کا ارتکاب نہ ہوا، اور صحابہ کی محبت ہوئی، اہل بیت سے پیار ہوا، میرا ایمان ہے اللہ آپ کو جنت ضرور عطا کر دے گا۔ قرآن و حدیث ہے دستور اپنا، اس ہی کو اپنائیں گے، زندہ رہے تو اس ہی پہ رہیں گے، اس ہی پہ مر مٹ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔